شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو صدقے نیت اور صدقے یقین سے پوجتے ہیں یا نہیں، اس پہ تو بات بعد میں کی جائے گی، مگر یہاں بڑا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن الفرقان الحمید ہے، یہ کسی نعوذ باللہ انسان نے نہیں لکھا۔ نعوذ باللہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ الہام ہے جو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرشتہ وحی کے ذریعے اللہ پاک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ گرتے تھے اور اسے مرتب کیا گیا ہے۔ تو پھر بات تو یوں ہے، یہاں پہ لکھا ہے ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اللہ در حقیقت بنی نوح سے یہ آدھا چاہتا ہے اس چیز کا۔ ٹائم اینڈ اگین نماز میں 5 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ ریسائٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ عادہ چاہتے ہیں، ریپیٹیشن چاہتے ہیں بنی نوح سے، کہ وہ یہ بار بار اس چیز کا عادہ کرے کہ انسان اللہ کو پوجتا ہے۔ اور پوجا، پرستش، ورشپ وہی ہوتی ہے جہاں پہ عشق کا مقام یا عشق کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ گویا اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک عشق کا مضبوط ریلیشن ہو، ایسا عشق کہ جس میں پوجا کی جائے، چونکہ پوجا صرف عشق میں کی جاتی ہے۔ اور اللہ پاک یہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں کہ جب آپ کا اور آپ کے خدا کا رشتہ عشق سے استوار ہوگا، اور پہلی بات تو یہ کہ جب آپ عاشق بنیں گے تو آپ کا جو نیگیٹو مینٹل اپروچ ہے وہ ایلیمینیٹ ہوگا بنی نوع کے ذہن سے، اور وہ پھر تمام نوع انسانی سے اور تمام جو مخلوقات ہیں ان سے نیگیٹیوٹی نہیں بلکہ پازیٹیوٹی سے، محبت سے پیش آئے گا۔ عشق۔ اور کیا ہم اللہ کو پوجتے ہیں؟ 5 وقت نماز میں سورہ فاتحہ کی ہم ریسیٹیشن تو کرتے ہیں۔ کیا اگر ہم اللہ پاک کو صدقے یقین اور نیت سے پوجتے ہیں اور عشق کے ہی رشتے سے پوجتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں نفس کی پوجا کیوں ہے ہمارے درمیان؟ پھر خواہش کی پوجا کیوں ہے ہم کرتے ہیں؟ پھر طاقت رتبے کی پوجا کیوں ہے بنی نوع کے اندر؟ پھر دولت شہرت کی پوجا بھی ہے، پھر ماں باپ کی پوجا بھی ہے، جس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ میرے ماں باپ، کسی شوہر کے ماں باپ اگر غلط بھی ہوں تو وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی ایک طرح سے پوجا کرتا ہوا کہ شرعی طور پہ غلط بھی ہوں تو اپنی بیگم کو یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا حرف آخر ہے۔ اور یا کوئی منکوحہ بیوی، اس کے ماں باپ اگر کوئی غیر شرعی بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے شوہر کو کہے گی چونکہ یہ میرے ماں باپ ہیں تو میں تو انہی کی پوجا کروں گی، انہی کی پرستش کروں گی، میں انہی کو ٹھیک گردانوں گی۔ کیا یہ پوجا نہیں؟ پھر ہم کیسے اللہ کو پوجتے ہیں؟ پھر اولاد کی پوجا ہے۔ میری اولاد نے اگر کوئی غلط بھی کیا ہے تو کوئی بات نہیں، جسٹ فورگیٹ اٹ، یہ بچہ ہے، بھول جائیے۔ مگر اگر کسی ہمسائے کی یا میرے بھائی بہن کی اولاد نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس سے برا اور معتوب ملعون کوئی ٹھہرتا ہی نہیں میری نظر میں۔ کیا یہ اولاد کی پوجا نہیں کہ آپ کی اولاد اگر غلط کر دے تو آپ بڑی مربی مہربان بن کے اسے معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں بچہ ہے، مگر دوسرے کے بچے کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیتے ہیں یا بد اخلاقی کرتے ہیں۔ انا کی پوجا، انا، میرے بھائی بہنوں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، بھلے وہ غلط ہے۔ 100 تعویلات توجیہات، خاص طور پہ 2 اشخاص جو نکاح کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں، بھلے منکوحہ ہو، زوجہ ہو، بھلے جناب شوہر ہو، میرے بھائی بہن نے اگر غلط کہہ دیا تو 100 تعویلیں، 100 توجیہات پیش کی جائیں گی۔ اس کا پس منظر یہ تھا، اس کے پیچھے یہ ریزنز تھیں، اس واسطے جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی جائے گی، اور دوسرا فریق بھی یہی کرے گا۔ کیا یہ پوجا نہیں بھائی بہنوں کے لیے؟ اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ شرعین
طور پہ احکام خداوندی کے زیر نگی کون درست ہے؟ جسٹس پہ، انصاف پہ فیصلہ نہیں کریں گے، جو اس سے پچھلی آیت تھی اسی سورہ مبارکہ کی، روز جزا کا مالک، مگر ہم تو جزا کو بھولیں۔ اور پھر حسن کی پوجا ہم کرتے ہیں، جسم کی پوجا ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ ہم خدا کی پوجا کس طرح کرتے ہیں؟ چلیں مان لیجئے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، خدا کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ پوجا جو میں آپ کو بتائی ہے، یہ چیدہ باتیں، یہ بھی بدرجہ اتم موجود ہے بنی نوح میں، جہاں جہاں قرۂ ارض پہ انسان موجود ہے۔ تو بات تو ہو رہی ہے پوجا پرستش، ورشپ اس کی ہوتی ہے جس سے عشق کا ریلیشن ڈیولپ کیا جائے، اور خدا تعالی، خدائے بزرگ و برتر عز و جل اس چیز کا ریپیٹڈلی عادہ کرواتا ہے، خود کہتا، وہ آیا مبارکہ اتارتا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں اس کی ریپیٹیشن ہوتی رہے، ہم بار بار 5 وقت دن میں عادہ کرتا رہیں کہ ہم آپ کو پوچھتے ہیں اے میرے رب، ہم آپ کو عشق کرتے ہیں، اور عشق کا رشتہ استوار ہو جس کا فائدہ ہمیں ہوگا، کہ عاشق کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، بے ضرر ہو جاتا ہے، اور جب انسان دوسرے انسان کے لیے بے ضرر ہو جائے گا تو دنیا میں تمام افطرا پردازی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہمارا عشق کا رشتہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب دل و جان سے، صدقے یقین سے، عشق کے رشتے سے یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں، تو پھر عشق میں تو دوئی ہوتی ہی نہیں۔ آپ کا کوئی بھی معشوق، آپ بھلے جامع بشریت میں ہیں، لبادہ بشریت میں ہوں، آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کے عاشق ہیں، اور جو آپ کا معشوق ہے، وہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ اس کے بھی عاشق ہوں اور دوسرے کسی کے بھی عاشق ہوں، تو پھر خدا کے عشق میں یہ دوسرے معشوق، یہ انا کا، نفس کا، خواہش کا، شہرت کا، ماں باپ کا، اولاد کا، جسم کا، یہ شریک کیسے آ گیا؟ عشق کا رشتہ استوار کیجیے، جو اس آیا مبارکہ کی صرف ایک جہت ہے۔ عشق کا رشتہ خدا چاہتا ہے کہ بنی نوح سے استوار کرے، تاکہ وہ خود پازیٹیو ہو جائے، تطہیر ہو جائے انسان کی، اور وہ دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے۔